ایک اور بھی بات کہی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہندوازم کی جو بکس ہیں، ہندو اسکرپچرز ہیں، ان میں بھی ذکر ملتا ہے ہمیں۔ جی بالکل، اس کی طرف تو قرآن کا اشارہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خود حدیث میں ہر نبی اپنا امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلی اللہ علیہ متعلق وسلم۔ بتاتا تھا، چونکہ اللہ نے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا تھا، اور اس وعدے کا ذکر سورۃ آل عمران کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اور آل عمران کی آیت نمبر 61 میں ہے کہ جب میرے نبی آ جائیں، ہر نبی سے اللہ نے وعدہ لیا، تم موجود ہو اور تمہارے عہد نبوت میں اگر میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم بتاؤ کیا تم ان کی اتباع کرو گے اور ان کی نصرت کرو گے؟ سب نے کہا باری تعالیٰ ہم ان کی اتباع اور ان کی نصرت کریں گے۔ اس عہد کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نبوت دی تھی، تو ہر نبی کی نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور نصرت کے وعدے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسی لیے آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی، خاتم سلیمان، جو وہ خط پر مہر لگاتے تھے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو یتیم بچوں کی دیوار تھی جو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کے دور میں تعمیر کی، اس کے نیچے جو خزانہ تھا، اس کے بارے میں علماء نے لکھا، امام حلبی نے، کہ اس خزانے میں کیا تھا؟ سونے کی تختیاں تھیں، اور اس تختیوں پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو گویا ہر نبی یہ تعلیمات دیتا آیا، تو لہٰذا قرین قیاس ہے، ہندو مذہب کے بانیان تھے، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیں، جس کے واضح اشارے موجود ہیں، ان پر ہم بات کرتے ہیں۔ اتھرا ویدا کے اندر کتاب یعنی چیپٹر 20 اور نظم نمبر 127 میں موجود ہے کہ ایک اصطلاح آئی ہے، ہی از نرسنا، نرشنا بھی پڑھتے ہیں، نرسنا بھی پڑھتے ہیں، تو اور اس کو ایک اور لفظ آیا منترا، ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ تعریف کیا گیا، ایک ایسا فرد ہوگا جو بہت تعریف کی جائے گی، اور یہ عربی میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ترجمہ ہے۔ محمد کا مطلب ہے الذی حمد مرۃ بعد مرۃ، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار پلٹ پلٹ کے زیادہ تعریف کی جائے، اور ہندوازم میں جو نام آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جا رہی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور لفظ آتا ہے جس کے بارے میں علماء کا خیال ہے کہ یہ حضور کا اسم گرامی ہے، وہ ہے قرامہ، جس کا ہندی کا لفظ ہے قرامہ، اور اس کا اردو کا ترجمہ ہے امن کا شہزادہ یا مہاجر، امن قائم کرنے والا، اور مہاجر وہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنے والا۔ حضور علیہ السلام دونوں پر فٹ آتے ہیں، آپ نے امن بھی قائم کیا جہاں پر جنگیں ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی بات پر، اور دو تین نسلیں صرف اس وجہ سے جنگ میں ماری جاتی تھی کہ اس کا گھوڑا آگے گزر گیا، اور پھر ہجرت بھی کی مدینہ سے، مکہ سے مدینہ، تو مہاجر کے ٹائٹل پر بھی فٹ آتے ہیں اور امن کے شہزادے کے ٹائٹل پر بھی۔ اسی طرح پھر ایک اور منترا 2 کے اندر ہے کہ اونٹ سوار رشی آئے گا۔ رشی میں نے بتا دیا حکیم انسان کو کہتے ہیں ہندو اسکرپچر میں، تو منوسمرتی کے اندر موجود ہے، منوسمرتی کے اندر اونٹ کی سواری پر پابندی ہے، ہندو اونٹ پر سوار نہیں ہوتا، اس ذہن میں رکھ لیں۔ اچھا، یہ ان کا مذہبی جس طرح حلال اور حرام ہے نا ہمارے یہاں، ان کے حرام ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ہندو تو اونٹ کے اوپر سوار نہیں ہوتا، اور یہ منوسمرتی کے اندر موجود ہے، اور منترا یہ کہہ رہا ہے، اتھرا ویدا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو رشی آئے گا وہ اونٹ پر سوار ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو رشی آئے گا وہ ہندوؤں میں سے اور ہندوستان میں سے نہیں ہوگا، چونکہ ہندوستان والے تو اونٹ پر سوار نہیں ہوتے، اور خود ان کی کتاب کہہ رہی ہے وہ اونٹ پر سوار ہو کے آئے گا، تو لہٰذا اشارہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، چونکہ رسول اللہ مکہ سے جب مدینہ گئے تو اونٹ پر سوار تھی اور اونٹ پر سواری کرتے تھے۔ بالکل ٹھیک، تو یہ لنک بنتا ہے نا۔ بہت پھر اس کے بعد آگے چلیں، ابھی اور بھی ہے، سما ویدا کے اندر، سما ویدا 2 کے اندر چیپٹر 6 اور آیت نمبر 8 میں کہ احمد نام، احمد اس کی جو انگلش ٹرانسلیشن ہے احمد کے نام سے، AHMED، احمد کے نام سے ایک اصطلاح آئی ہے، تو علماء جو مسلمان علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لقب جو احمد آسمانوں میں ہے، جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو بتایا تھا اور قرآن نے نقل کیا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مبشرا برسولی من یات من بعد اسمہ احمد، ایک ایسا رسول میرے بعد آئے گا، میں اس کی خبر دینے آیا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا، تو ہندو اسکرپچر میں بھی احمد کا نام آیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور ان کی کتاب ہے، اس کا جو اکھنڈ ہے، تیسرا اکھنڈ آیت نمبر 3 ہے، اور پرانا پراوا 3، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک ملیچا، الگ زبان اور الگ وطن والا،
یعنی جس کی زبان بھی الگ ہوگی اور وطن بھی الگ ہوگا، یعنی نہ وہ ہندوستان کا ہوگا نہ اس کی زبان ہندوستان کی زبان ہوگی، آئے گا اور اس کے ساتھی اس کے ہمراہ ہوں گے اور اس کا نام ہوگا بہت بڑی تعریف کی جانے والا، اور وہ راجہ بھوج کو پنج گاریہ سے نہلا کر عزت دے دے گا اور کہے گا کہ اے انسانوں کے فخر، تم نے شیطان سے لڑنے کے لیے عظیم قوت بنائی ہے. یعنی وہ ایک ایسی فوج تیار کرے گا جو اس وقت کے شیطانوں اور بعد کے شیطانوں سے لڑے گی. تو یہ اشارہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے. یہ اس کے علاوہ اپنشد کے اندر بھی موجود ہے، لیکن علمی دیانت کے طور پہ جب اس کو دیکھا گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اشارے رسول اللہ کے بارے میں جس پر علماء نے کہا ہے. اب ہم جب اس کا کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں دونوں کے اندر، دیکھیں ماخذ ہے اتھرا ویدا چیپٹر 20 آیت نمبر 127. اس میں پریزڈ ون محمد صلی اللہ علیہ وسلم انگلش، ٹھیک ہے، اور کیمل رائڈنگ رشی، ایسا حکیم شخص جو اونٹ پر آئے گا، یہ تذکرے موجود ہیں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور مذہبی رہنما پر فٹ ہی نہیں آتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سما ویدا کے اندر موجود ہے احمد کا لفظ. ٹھیک ہے. اس کے بعد رگ ویدا کے اندر موجود ہے ششرما، تعریف کیا گیا کا لفظ. صحیح ہو گیا. اس کے بعد اپنا بھویشا پرانا کے اندر موجود ہے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اپنشد کے اندر لفظ اللہ اور محمد دونوں موجود ہیں. تو لہٰذا ان تعبیرات سے ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ اگرچہ کہ یہ کتابیں اصل نہیں ہیں، یہ بدل چکی ہیں. یہ اب بائبل بھی وہ نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کی تھی. بہت ساری چیزیں بدل گئی، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے اندر حقائق ہیں. تو یہ جو حقائق باقی ہیں آج بھی اتنے ہیں کہ اگر ان پر غور کیا جائے تو آپ حق تک پہنچ سکتے ہیں.